یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ۔ الحمدللہ کہ آج ایک اور بھی تراویح پڑھنے کا ہمیں اور آپ کو موقع ملا۔ یہ جو بھی موقع ملتا جاتا ہے اللہ تعالی کا فضل ہے، ورنہ ایک ایک لمحے کے بارے میں انسان نہیں جانتا کہ اگلا منٹ ہمارا کیسا گزرے گا، ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ تو یہ جو تراویح پڑھنے کا یا روزہ رکھنے کا موقع اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ جو وقت بھی نیکی میں گزر جائے یہ اس کی مہربانی ہے۔ آج چوتھی تراویح ہماری اور آپ کی ختم ہوئی، اور کل 20 رکعت میں آدھا پارہ ہم نے سنا، اور آج 10 رکعت میں پورا ایک پارہ سنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اس کا امتحان بھی ہو۔ اگر ہم اس میں کامل اتریں گے تو اللہ تعالی یقیناً اس کا انعام دے گا، اس کے اکرام سے نوازے گا۔ آج میں یہ چاہوں گا کہ سحری سے متعلق دو ایک حدیث آپ کو سناؤں، اس لیے کہ ہمارے روزوں کی ابتدا سحری کے بعد ہوتی ہے۔ پہلے سحری ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے، پھر افطاری ہے۔ تو پہلے سحری کا مقام آتا ہے۔ تو سحری کے بارے میں اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے نصرانیوں کے یہاں، کرسچن کے یہاں شام کو کھا پی کر سو جانے کے بعد رات میں کچھ کھانا پینا حرام ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کے دور میں بھی کرسچن کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں ایسا ہی تھا، اور ہمارے دین میں بھی ایسی ہی بات تھی کہ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد سو جائے یا اس کی آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے، تو پھر وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ یہ ہمارے دین میں بھی یہ بات تھی۔ ایک مشہور صحابی حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ وہ دن بھر کھجور کے باغیچے کی سینچائی کرتے تھے، اس میں پانی پٹاتے تھے، تھک جاتے تھے۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا، دن بھر کاشتکاری کرتے رہے، پانی دیتے رہے کھجوروں کے پیڑ میں، اور جب شام کو گھر آئے تو بیوی سے انہوں نے کھانا مانگا، کھانا لاؤ۔ بیوی کھانا لانے کے لیے گئی اور یہ لیٹے اور آنکھ بند ہو گئی۔ ہوتا ہے ایسا، آدمی اگر دن بھر تھکے گا اور اس کو ذرا سا آرام مل جائے تو اس کو فوراً نیند آئے گی۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ بیوی کھانا لے کر کے آئی، وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اب اگر ان کو جگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں تو یہ کھائیں گے بھی نہیں، اب تو کھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، جب آنکھ نہیں کھلی تو انہوں نے کھانا لے جا کر کے رکھ دیا۔ یہ صبح میں اٹھے، فجر کی نماز سے پہلے
لیکن چونکہ اس وقت کھا نہیں سکتے تھے، کھانا حرام ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے کھایا نہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر روزے کی نیت کر لی، پھر روزے سے رہ گئے، دن بھر روزے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی کاشتکاری میں پہنچے تو تھک گئے، اب وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، پریشان حال ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ تعالی نے فضل فرمایا، اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی، اور اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے نبی کی بارگاہ میں بھیجا، اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات صبح صادق میں منتقل ہو جائے اور فجر طلوع کر آئے، اس وقت تک کہ تم کھاؤ، چاہے 10 مرتبہ سو 10 مرتبہ جاگو، اب تمہارے سونے کی وجہ سے کھانا حرام نہیں ہوگا۔ تو اب ایک حدیث سنیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواہ البخاری والمسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کی روایت حضرت سیدنا انس جو پیارے نبی کے مخصوص خادم ہیں وہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے رمضان کا روزہ رکھنے والوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ سحری کھایا کرو۔ رحمت للعالمین کی کیا رحمت ہے اپنی امت کے لیے، سحری کھایا کرو۔ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ وہ میری سنت ہے، اور جب میری سنت ہے تو برکت آ ہی گئی۔ جس چیز کو پیارے نبی سے نسبت ہو جائے، سنت سے نسبت ہو جائے، اس چیز میں خود بخود برکت آ جاتی۔ تو چونکہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری فرمایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، اس لیے اس میں برکت آئی، اور سنت سمجھ کر کے جو امتی کھائے گی، جو امت کھائے گی، اس کے اندر بھی برکت آئے گی، اس میں بھی برکت آئے گی۔ تسحروا، سحری کھایا کرو۔ اچھا، یہ جو حکم ہے پیارے نبی کا، پیارے نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب ہونے کے لیے، ضروری کے لیے، لیکن ہر حدیث میں ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یہ علم والے لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے باضابطہ قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، وہ اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ کون سا حکم وجوب کے لیے ہے، کون سا حکم سنت کے لیے ہے، کون سا حکم استحباب کے لیے ہے، کون سا حکم فرض کے لیے ہے۔ یہ تمیز پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے، عام لوگ نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے فقاہت کی دولت سے نوازا ہے، جو دین کے امام ہیں، وہ ائمہ دین جانتے ہیں کہ کس حکم کے اندر فرضیت ثابت ہوتی ہے اور کس حکم سے واجب ثابت ہوتا ہے اور کس حکم سے مستحب ثابت ہوتا ہے۔ یہ فرق علماء دین جانتے ہیں، فقہائے کرام جانتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس حدیث پاک میں جو تسحروا فرمایا،
حکم دیا کہ سحری کھاؤ، یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے۔ یہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ جو حکم ہے استحبابی ہے۔ استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سویا ہوا رہ گیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی سویا ہوا رہ گیا، سحری نہیں کھایا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر یہ واجب ہوتا تو سوئے رہ جانے کی وجہ سے گنہگار ہو جاتا، نہ کھانے کی وجہ سے گنہگار ہو جاتا، لیکن وہ گنہگار اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ حکم رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ کھائے گا تو ثواب ملے گا، کھائے گا تو برکت ملے گی، کھائے گا تو روزے پر تقویت ملے گی، نہ کھائے گا تو ثواب سے محروم رہے گا، ثواب نہیں ملے گا، لیکن وہ گنہگار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ گنہگار نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ سحری کھانا واجب نہیں بلکہ سنت مستحبہ ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو پیارے نبی نے فرمایا فإن فی السحور برکہ، سحری کے اندر برکت ہے، تو اس میں برکت کیا ہے؟ وہ نسبت والی برکت ہے۔ جیسے کہ شب قدر اتنی فضیلت والی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو نسبت ہے قرآن سے۔ شب قدر کو قرآن کے نزول سے نسبت ہے۔ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا ہے، تو جب شب قدر کو نسبت ہوئی نزول قرآن سے تو شب قدر عظمت والی رات بن گئی۔ رمضان شریف میں چونکہ نازل ہوا تو رمضان بھی عزت والا مہینہ بن گیا۔ یہ سب نسبت کی وجہ سے۔ ایسی ہی سحری کو جب نسبت حاصل ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے تو اب اس میں بھی برکت ہوئی۔ اس میں برکت اس لیے ہوئی ہے۔ اب ایک دوسری حدیث سنیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلہ السحر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے اور اس کی روایت حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے فاتح تھے، مصر کو انہوں نے ہی فتح کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت عمر ابن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ ہمارے روزوں کے درمیان اور ان کے روزوں کے درمیان ایک فرق ہے، اور یہ پیارے نبی کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہر معاملے میں کفار و مشرکین سے فرق کیا کرتے تھے۔ مثلا امامہ پیارے نبی بھی باندھتے تھے اور یہود و نصارہ بھی باندھتے تھے امامہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرق یہ کیا کہ اپنے امامے کے اندر ٹوپی رکھی، وہ ٹوپی نہیں رکھتے تھے، فرق کر دیا۔ ایک شملہ نہیں چھوڑتا تھا، پیچھے والے جو چھوڑی ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا، اور پیارے نبی نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو فرق ہوا، تمیز ہو گیا۔ تو تمیز پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فرق کر دیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی ایک خاص نشانی اور مسلمانوں کی ایک خاص پہچان ہو جائے، یہ غیروں سے ڈگمگ نہ ہو سکے، غیروں سے مل نہ سکے، اس کی مشابہت نہ ہو سکے۔ مشابہت سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے اب فرماتے ہیں ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب فصل، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہے۔
فرق کیا ہے؟ اکلہ سحر، وہ سحری نہیں کھاتے ہیں اور ہم چند لقمے کھا لیا کرتے ہیں. وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم چند لقمے کھا لیا کرتے ہیں. تو اب اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سحری پیارے نبی فرماتے تھے، کھاتے تھے، لیکن یہاں تک نہیں. چند لقمے، اکلہ سحر، چند لقمے، چند نوالے سحری کے کھاتے تھے. اس لیے کہ جو سحری کم کھائے گا اس کا روزہ اور زیادہ اطمینان سے گزرے گا. اگر زیادہ کھائے گا تو آدھے وقت تک اس کو ڈکار ہی ڈکار آتا رہے گا، کھٹے ڈکار آئیں گے، اس کو دشواری ہوگی روزہ رکھنے میں. تو وہ سحری کھائے لیکن کم کھائے، اس لیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم چند نوالے، چند لقمے سحری کے کھا لیتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھایا کرتے ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اس عمل میں بھی فرق پیدا کیا. ویسی ہم کو بھی چاہیے. یہ نہیں کہ اب اس نے اپنے بیٹے کا جو نام رکھا ہے وہی نام ہم بھی رکھیں گے، وہ جیسا کرتا پہن کر کے چلتا ہے ہم بھی ویسے ہی چلیں گے، وہ جس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے ہم بھی گزاریں گے. نہیں، ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہمارا ایک انداز ہے، ہمارا ایک دین ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہماری ایک تہذیب ہے. اس تہذیب کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ویسا گزاریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکیں گے، اور اگر ویسا نہیں گزاریں گے تو گویا ہم نے دشمنان اسلام کو تو خوش کیا لیکن دین کو ہم نے خوش نہیں کیا، اسلام کو ہم نے خوش نہیں کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا دین بھی خوش رہے، اسلام بھی خوش رہے اور ہمارا پڑوسی بھی خوش رہے، پڑوسی بھی خوش رہے. ہم اس سے، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ فرمایا اور ہمیشہ اس بات کی تاکید کی کہ چھیڑو مت، چھڑ جائے تو چھوڑو مت. ہمیشہ اس بات کی تاکید فرمائی. اپنی طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اپنی طرف سے پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے. ایسی بات زبان پہ نہیں لاؤ جو اختلافات کا سبب بنے، جو جھگڑے کی وجہ بن جائے، جو اختلاف کا ذریعہ بن جائے. ایسی بات اپنی زبان پر مت لاؤ. اپنے عمل سے ایسا کام مت کرو جو لوگوں کے اندر اتفاق جو لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے. ایسی بات تم مت کرو. اس کے لیے مذہب اسلام نے ہمیں پابند بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزہ رکھیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق روزہ رکھیں، اور ہمارے روزوں کو اللہ تعالی اپنے محبوب کے طفیل میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول